بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی سیشن کا ٹاپک ہے فریزل وربس۔ ورب آپ جانتے ہیں کسی ایکشن کو کہتے ہیں جس کی شارٹ ڈیفینیشن ہے ورب از این ایکشن ورڈ۔ انگریزی زبان میں، انگریزی گرامر میں سب سے پیچیدہ ٹرم فریزل وربس ہیں۔ اس سے اکثر ابہام بھی پیدا ہوتا ہے، الجھن بھی پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کی وجہ سے قانونی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو جاتی ہے اگر کسی کو اس کا علم نہ ہو۔ اس لیے فریزل وربس کا جاننا اور ہینڈل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ سب سے پہلے فریزل ورب کا ڈیفینیشن کرتے ہیں۔ A phrase that combines a verb with a preposition or adverb or both۔ phrase ایک ایسا لفظ ہے جو ورب کے ساتھ پریپوزیشن یا ایڈورب یا دونوں کو یکجا کرتے ہیں، whose meaning is different from the combined meaning، اور جس کا مطلب اس کی کمبائنڈ میننگ سے یا اس کی ابتدائی جو ورب ہوتا ہے اس کی میننگ سے بالکل مختلف ہوتی ہے، تو اس کو اس صورت میں فریزل ورب کہتے ہیں۔ مثال سے یہ بات آسان ہو جائے گی اگر ہم اس لفظ کی طرف دیکھیں، لک، اس کا مطلب ہے دیکھنا۔ اب اس کے ساتھ مختلف ایڈوربز یا پریپوزیشن لگانے سے اس کی معنی بدل جاتی ہے۔ جیسے لک آفٹر کا مطلب ہے دیکھ بھال کرنا، اگر اسی لک کے ساتھ فار آ جائے تو اس کا مطلب ہے تلاش کرنا۔ اس کے ساتھ ایڈورب اور پریپوزیشن دونوں آئے ہیں۔ لک ڈاؤن اپان کا مطلب ہے کسی کو حقیر سمجھنا۔ اسی طرح لک اپ، لک اراؤنڈ، بے شمار ایسی مثالیں آپ کے سامنے آئے گی۔ تو ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مطالعہ کرتے ہیں، آپ کوئی کتاب دیکھتے ہیں، کوئی قانونی مسودہ دیکھتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک ایسا ورب آ جاتا ہے جس کے ساتھ مختلف ورب، مختلف پریپوزیشن یا مختلف ایڈوربز آئے ہوئے ہو، تو یہ یاد رکھنا کہ اسی لفظ کو دیکھ کر معنی نہیں لینا، بلکہ کسی اچھی ڈکشنری میں اس کے معنی تلاش کرنا تاکہ آپ کو الجھن نہ ہو اور آپ غلطی نہ کریں۔ غلطی سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ انگریزی زبان میں اس کا کوئی خاص اصول نہیں ہے، لیکن جس طرح اہل زبان نے اس کا مطلب لیا ہے، اس کے لیے یہ لفظ، یہ فریز استعمال کیا ہے، ہم بھی اسی کو اسی طرح استعمال کریں گے۔ اور پھر عام بول چال میں جتنی زیادہ استعمال ہونے والے فریزز ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے، اور یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی چیز کو 2 بار، 3 بار، 5 بار اگر آپ مسلسل دیکھیں گے
تو یہ آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ انگریزی میں عام فریزل وربز جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ ہے بیک اپ۔ بیک آپ کا بیک کا مطلب جانتے ہیں، لیکن اگر اس کے ساتھ اپ لگایا جائے تو اس کا مطلب ہے ٹو سپورٹ سم تھنگ، ٹو ڈیفینڈ سم ون۔ When the class was making fun of me, only the teacher backed me up. Backed up me. Backed me up دونوں طرح لگا سکتے ہیں۔ Break down. Break down ابھی break کا مطلب ہے کسی چیز کا ٹوٹنا، توڑنا، اور اس کے ساتھ اگر ڈاؤن ایڈورب آ جائے تو اس کا مطلب پھر to stop working۔ اس طرح call around to contact multiple people یعنی بہت زیادہ لوگوں سے رابطہ کرنا۔ calm down، relax، calm down mean to relax یعنی آرام کرنا یا آرام لینا، تھوڑا وقفہ کرنا۔ call off ٹو کینسل۔ کال ابھی یہ آف میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ یہ ہمیشہ نیگیٹو میں آتا ہے۔ ٹو کال آف مین ٹو کینسل۔ چیک آؤٹ مین ٹو ویریفائی۔ کلین اپ مین بی ایکسٹریملی سکسیسفل۔ ابھی کلین اگر آپ کلین کا مطلب جانتے ہیں صاف کرنا، کلین اپ یعنی کسی چیز میں مکمل کامیابی حاصل کرنا۔ جیسے اورہا کی ٹیم کلینڈ اپ ایٹ دا ٹورنامنٹ اینڈ وینٹ ہوم انڈیفیٹڈ۔ اس طرح کلین اپ کا مطلب کلین اے جنرل ایریا، یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کی کنٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کون سا معنی لینا مناسب ہے۔ چیئر اپ ٹو میک سم ون ہیپی۔ کم اراؤنڈ مین ٹو چینج این اوپینین۔ کم اراؤنڈ ابھی کم کا مطلب بالکل الگ ہے، ایڈورب اس کے ساتھ اراؤنڈ لگ گیا تو اس کا مطلب ہو جائے گا ٹو چینج یور اوپینین۔ Come between to disturb a relation with someone. Come down on or take or punish someone harshly. Come down with become sick. بیمار پڑ جانا۔ Come down with. Come out of mean happen, occur. کسی چیز کا واقع ہونا۔ Come up become the topic of discussion. جس طرح آج کل یہ عدم اعتماد کی بات سب کی ڈسکشن کا مرکز بن چکی ہے، تو یہ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔